وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین کرام، معززان گرامی، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جب حق کو اتارا تو ساتھ ساتھ باطل کو بھی اتارا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اتارا تو ساتھ ساتھ گمراہی کو بھی اتارا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا ہے اور دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. اور جب دونوں چیزیں ہوں گی اور انسان کو تھوڑا بہت اختیار دیا جائے گا تو پھر امتحان میں، آزمائش میں مزہ آئے گا. اس لیے کہ انسان کو دیکھنا ہے کہ حق کو اپنائے گا یا باطل کو اپنائے گا، ہدایت کو اپنائے گا یا گمراہی کو اپنائے گا. اسی لیے اللہ نے دونوں چیزوں کو ساتھ میں اتارا ہے. قرآن مجید میں پہلے ہی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ حضرت حوا کو جب اتارا زمین پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، زمین پر چلے جاؤ. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو بھی ساتھ میں اتارا. اور پھر یہ بات حکم کے طور پر کہا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ ہماری جانب سے ہدایت آئے گی، جو کوئی اس کی پیروی کرے گا، اس کو اپنائے گا اور اسی کے موافق اپنی زندگی کو ڈھالے گا تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ وہ کسی بات کا اسے خوف ہوگا اور نہ کسی چیز کے سلسلے میں وہ غمگین ہوں گے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کو بھی اتارا. تو شیطان کو اتارا تو اسی کے ساتھ ساتھ باطل کو، گمراہی کو بھی اتارا. اور پھر کہا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جو کوئی ہدایت کو نہیں اپنائے گا، ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا، سیدھے راستے پر نہیں چلے گا، ایمان کے بجائے کفر کو، نیک اعمال کے بجائے بد اعمال کو اختیار کرے گا تو پھر اس کا انجام، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو اتارا تو ساتھ ساتھ گمراہی کو بھی اتارا، حق کو اتارا تو ساتھ ساتھ باطل کو بھی اتارا. اب جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اور جب سے حضرت انسان کا اس پر تسلط ہوا، اسی وقت سے حق و باطل کا آپس میں ٹکراؤ رہا ہے. جب باطل کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیج کر ان کے ذریعے سے لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں. تو پھر جب حضرات انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے اور لوگوں پر محنتیں کرتے اور لوگوں کے رخ کو صحیح بناتے اور سیدھے راستے کی نشاندہی کرتے، اور جو کوئی ان کی بات کو اپناتا تو پھر وہ گویا کہ حق پر جمع ہے. اور پھر جب حضرات انبیاء علیہم السلام محنت کر کر اپنی پوری ذمہ داری بحسن خوبی انجام تک پہنچا کر جب اللہ کے پاس لوٹ جاتے تو پھر لوگوں کے اندر محنت چھوٹ جاتی اور دھیرے دھیرے لوگ گمراہی کے عادی ہو جاتے اور پھر جو ہے اس کے بعد باطل کا غلبہ ہو جاتا تھا.
تو ایسا دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انقلابات، تبدیلیاں، سدھار آتا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا انقلاب اور سب سے بڑی تبدیلی اور سب سے بڑا سدھار دنیا کے اندر آیا ہے تو وہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا ہے، اور ایسا انقلاب دنیا کے اندر آپ کے ذریعے سے آیا۔ تاریخ اور سیرت اس بات پر گواہ ہے، جہاں تک بھی نظر جائے تو آپ کو ایسا انقلاب نہ آپ کے پہلے سے ملے گا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک ایسا انقلاب ملے گا۔ تاریخ کی اوراق گردانی کی جاتی ہے، سیرت کو جب پڑھا جاتا ہے تو صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ایسا انقلاب برپا کیا۔ اللہ اکبر! وہ قوم جو قوم بکریوں کی نگہبانی کرتی تھی اور پھر مظلوم گویا کہ پورا کا پورا دبا ہوا تھا، ظالم کا رعب اور دبدبا چلتا تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور آپ کی تعلیمات کو لوگوں نے جب اپنایا تو بجائے بکریوں کے انسانوں کی نگہداشت کرنے لگے، انسانوں کی حفاظت کرنے لگے اور ظالم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر مظلوم کا حق دلوانے لگے۔ اور وہ قوم جس کے یہاں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو گویا کہ چہرہ سرخ ہو جاتا، کالا پڑ جاتا، غصہ نظر آنے لگتا تھا، اور جس کے یہاں لڑکی پیدا ہونے کی اطلاع دی جاتی تو وہ سن کر گویا کہ اپنے آپ کو نحوست کا تصور کرتا تھا، اور پھر ایسی گمراہی گویا کہ زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کیا جاتا تھا۔ اور خود کئی ایسے صحابہ جو ایمان لانے کے بعد اپنا واقعہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سناتے ہیں کہ آقا کیا مجھے ایسی معافی مل سکتی ہے اللہ کی جانب سے کہ میرے ان ہاتھوں سے اپنی معصوم بچی جو بارہا یہ کہہ رہی تھی کہ ابا میرا کیا قصور ہے، میری کیا وہ سزا ہے، کیا خطا ہے جس کی بنیاد پر مجھے آپ زندہ درگور کر رہے ہیں، لیکن مجھے رحم نہیں آیا، اس پر میں نے مٹی ڈال دیا۔ آقا کیا مجھے اس پر کچھ تسلی مل سکتی ہے، کچھ خوشخبری مل سکتی ہے، کچھ معافی مل سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ایسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے ذریعے سے اور آپ کے آنے کے بعد ایسا لڑکیوں کی، عورتوں کا عزت اور مقام ان کو دیا گیا، عفت و عصمت کا ایسا مقام دیا گیا کہ دور گناہ کرنا تو دور کی بات، آنکھ اٹھا کر غلط نظر سے دیکھنا یہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک عورت ملک شام سے یمن کا سفر کرتے ہوئے مکہ مدینہ پورا سیر کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ بتا راستے میں تو نے تنہا اتنا لمبا سفر کیا کیسے پایا؟ تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ اے امیر المؤمنین، راستے میں چلتے چلتے جس کسی کو پاتی تو کوئی باپ کی نظر ہوتا، کوئی بھائی کی نظر ہوتا، ہر ایک اپنی بیٹی کی نظر، بہن کی نظر مجھ پر دیکھتا تھا۔ تو جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، آپ کی تعلیمات کو اپنا کر عورت کو اس کا مقام اور عفت و عصمت کی نظر سے دیکھا جانے لگا، اور وہ قوم جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے عدل و انصاف کا جنازہ نکل چکا تھا، عدل انصاف کیا چیز ہے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد اور آپ کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد ایسا عدل و انصاف، اپنا تو اپنا، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کیا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک منافق یہودی کے درمیان میں کچھ ایک فیصلے کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، عدالت کے طور پر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، آقا نے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نشاندہی کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو یہ منافق بظاہر مسلمان تھا، اس کو یہ فیصلے پر راضی نہیں ہوا، تو اس نے سوچا کہ چلو عمر فاروق کے پاس جائیں گے، ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ یہ سوچ کر جب حضرت عمر فاروق کے پاس گیا اور پوری کارگزار سنائی
تو حضرت عمر فاروق اندر گئے اور تلوار لا کر اس کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جب آقا کے فیصلے پر راضی نہیں تو پھر تمہارے ساتھ اور کیا فیصلہ کیا جائے۔ اپنا تو اپنا، پرایوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کیا جانے لگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے عزت کا معیار الگ تھا۔ قبیلہ، خاندان، حسب، نسب، اس بنیاد پر دیگر قبائل پر فوقیت اور درجہ دیا جاتا تھا، اور یہ سوچتے کہ ہماری زبان اعلیٰ ہے، ہمارا خاندان اعلیٰ ہے، ہمارا حسب و نسب اعلیٰ ہے۔ اس بنیاد پر معیار فوقیت کا یہ دیکھا جاتا تھا۔ لیکن آقا علیہ السلام کی مبعوث ہونے کے بعد اور آپ کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد پورا کا پورا انسان وحدت انسانیت کے جھنڈے تلے آ گئے، اور انسانیت کو انسانیت کا معراج سمجھا جانے لگا۔ اور آقا نے صاف یہ تعلیم دی کہ دیکھو، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اور اعلیٰ و حسب و نسب والے کو ایک غلام پر کوئی فوقیت نہیں۔ ہاں، اگر اللہ کے یہاں مقام ہے، مرتبہ ہے، اگر درجہ ہے، تو تمہارے اخلاق، تمہارے نیک اعمال، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے شراب، سود، زنا اور دیگر برائیاں عام تھی، اور گویا کہ کوئی تمیز نہیں تھی۔ لیکن آقا علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور آپ کی تعلیمات کو اپنایا گیا تو پھر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ زنا سے نفرتیں پیدا ہو گئی، نکاح کو ترجیح دی جانے لگی، اور پھر شراب جو پیا جاتا تھا کھلے طور پر، یہ حکم نازل ہونے کے بعد شراب کو مدینے کی گلیوں میں ایسا انڈیلے گیا اور ایسا پھینکا گیا، ایسا ڈالا گیا کہ تاریخ اور سیرت میں لکھا ہے کہ جس طرح نالیوں میں گندا پانی بہتا ہے، ٹھیک اسی طرح شراب بہہ رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ اشتاق ہے، حکم تو اب آیا ہے، چلو اس کو ختم کریں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ نہیں، جیسا یہ حکم آیا فوراً سارے کے سارے مٹکیوں کو انڈل دیا گیا۔ اور پھر سود کی جب حرمت نازل ہوئی، یہ نہیں سوچا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اور پھر جو ہے ایمان میں آنے سے پہلے بہت سا ان کی رقم دینا باقی تھی، لیکن جیسا ہی حکم نازل ہوا سود کے متعلق ساری کی ساری معاف بھی کیا، ادا بھی کیا، اور اتنا ہی نہیں، جو اسلام لانے سے پہلے جن جن کے پاس زیادہ تر لیا تھا وہ بھی لوٹا دی۔ کہا کہ جب حکم نازل ہو گیا ہے تو نہیں، اس کے سب کا سب ادا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسلام لانے سے پہلے ایسا حال تھا کہ کوئی ایک جھنڈے کے تلے کوئی نہیں تھا، جس کی لاٹھی گویا کہ اس کی بھینس تصور کیا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام مبعوث ہونے کے بعد آپ کے ذریعے سے اللہ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ ایک جھنڈے تلے آ گئے، ایک قانون، ایک حکم کے فیصلے کے تلے آ گئے، اٹھو تو اٹھو، بیٹھے تو بیٹھ جاؤ۔ اور پھر اپنی ضرورت، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے دوسروں کو لوٹا جاتا تھا، دوسروں کے مال کی ڈکا زنی کی جاتی تھی، اور دوسروں کو ہڑپ غصب کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد آپ کے ذریعے سے ایسا انقلاب برپا ہوا کہ خود بھوکا رہنا پسند کیا، اوروں کی ضرورت کو پورا کر دیے۔ ایسے گناتے جائیں گے، انقلابات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سارے کے سارے انقلابات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئے، ہر اعتبار سے، روحانی، ایمانی، اخلاقی، اعمالی، جس ہر اعتبار سے ایسا انقلاب برپا ہوا کہ صرف مکہ، مدینہ، حجاز نہیں بلکہ پوری دنیا کا کایا اور نقشہ بدل گیا۔ اور آج بہت سی تحریکیں، بہت سی تنظیمیں اور بہت سی جماعتیں اور بہت سے انجمنیں کام کر رہی ہیں اس بات پر کہ کسی نہ کسی طرح ہماری سماج کے اندر، ہمارے ملت کے اندر، ہماری جماعت کے اندر اور ہمارے قوم کے اندر سدھار آ جائے، تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے، صحیح رخ پر آ جائے۔ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے محنت کر رہا ہے، لیکن محنت کا معیار
اور محنت کی لکیر اور رنگ اور سوچ اور فکر ایک نہ ہونے کی وجہ سے آخر نتیجے کے اعتبار سے نا امیدی کی طرف مائل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر ایک جیسی سوچ ہے، جیسی فکر ہے، اسی اعتبار سے وہ محنت کے میدان میں اتر رہا ہے۔ اگر ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہے، ایک جماعت ہے، کوئی بھی ہو، اگر وہ عملی میدان میں اترے اس نیت پر، اس طور پر کہ مجھے اپنے قوم کو، اپنے ملت کو، اپنے سماج کو سدھارنا ہے، انقلاب لانا ہے، تبدیلیاں لانا ہے، یہ سوچ کر جب عمل کے میدان میں اترتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سوچ جس چیز کی طرف ہے اسی کو گویا کہ فوقیت دیتا ہے، اسی کو سامنے فوکس دیتا ہے۔ اب سماج کے اندر نظر دوڑائی گئی، دیکھا گیا کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے ملت کے اندر، ہمارے قوم کے اندر فائنانشلی کمی ہے، پیسوں کی کمی ہے، غربت زیادہ ہے، پیسہ کم ہے، مال و دولت نہیں ہے، جس کی بنیاد پر تبدیلیاں نہیں ہو پا رہی۔ یہ سوچ ہے اس، اور یہ سوچ کو سامنے رکھ کر جب محنت کرتا ہے تو کتنا تر وہ کامیاب ہوگا، اس لیے کہ مال و دولت کا دینا انسان کی بس کی بات نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء، مال و دولت کا دینا یہ ہمارے ذمے میں، جس کو چاہے فراخی دے دیتے ہیں اور جس کو چاہے کم کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی جماعت کی بس کی بات نہیں کہ سب کو مالدار بنا دیا جائے، سب کو مال و دولت والا بنا دیا جائے، نہیں۔ تو آخر طور پر جب اسی کو فوکس بنا کر عملی میدان میں اترتے گئے تو نتیجے کے اعتبار سے جب سکسیس نہیں ہوتے تو آخر میں نا امیدی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری جماعت، ایک تحریک، تنظیم، پھر وہ عملی میدان میں اترتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کے اندر سدھار اور تبدیلی لانی چاہیے، تو دیکھیں کہ کیا کمزوری ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے اس بات پر سوچتے ہیں کہ ہمارے قوم، ہماری سماج کے اندر تعلیم کی ضرورت ہے، جہالت زیادہ ہے اور تعلیمی میدان میں بالکل کمزور ہیں، اس لیے چلو تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھا جائے۔ تو یہ سوچ، یہ فکر لے کر ایک تنظیم، ایک جماعت آگے بڑھتی ہے، اور بہت سے اسکولز، کالج، انجمنیں اور دیگر ارادے اور دیگر جو ہے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن جتنا بھی کیا جائے پھر بھی کم ہے، لیکن ہو رہا ہے۔ لیکن آخر نتیجے کے اعتبار سے سب کو بھی اعلیٰ تعلیم بھی دیا جائے، لیکن جہاں جیسی تبدیلی، جو تبدیلی آنی چاہیے ویسی تبدیلی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں نتیجے کے اعتبار سے بہت سوں کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بہت سے آگے درجہ پڑھتے پڑھتے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے تعلیم کو فوکس کیا گیا، وہ جماعت، وہ تنظیم پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ناکام ہو رہے ہیں، تو پھر نا امیدی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بہت سی جماعتیں، تنظیمیں اس بات پر اترتی ہیں کہ چلو یہ ہمارے اندر جو تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارے اندر جو انقلاب نہیں آ رہا ہے، جو سدھار نہیں آ رہا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلاف ہے، انتشار ہے، کوئی ایک کے فیصلے تلے نہیں آئے گا، کوئی ایک کے بات پر نہیں مان رہا ہے، کوئی ایک بات پر جمع نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ انتشار، یہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم، ہماری سماج کے اندر تبدیلی اور سدھار نہیں آ رہا ہے۔ لیکن آپ لکھ کر رکھ لیں، جس وقت سے دنیا وجود میں آئے اس وقت سے آخر یعنی قیامت تک ایک بات پر اس وقت تک جمع نہیں ہوں گے جب تک کہ وحدانیت، رسالت، قرآن، دین پر ایکتا نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ ہر ایک کی سوچ الگ، ہر ایک کی فکر الگ، اور ہر ایک کا فیصلہ الگ، ہر ایک کا حکم الگ، لیکن اللہ، رسول، دین، قرآن سب ایک ہے، اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر متفق اور متحد کرنے کی کوشش کریں تو بالآخر ناکامی کی طرف مائل ہونا پڑے گا۔ اور جب ان سارے جہاں میں ناکام نظر آتی ہے تو ہمیں ہر ایک اپنی اپنی سوچ اور فکر کو سامنے رکھ کر جب عملی میدان میں اترتا ہے تو بالآخر نتیجے کے اعتبار سے نا امیدی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام، طریقہ، ڈھنگ الگ ہے۔ ہم اس کام کو، اس طریقے کو، اس ڈھنگ کو اپنانا چاہیے جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر صرف علاقہ، بستی نہیں
بلکہ پوری دنیا کے اندر انقلاب آیا، اور ایسا انقلاب نہ پہلے آ سکتا ہے اور نہ بعد آ سکتا ہے۔ تو ایسا طریقہ، ایسا اسوہ، ایسا آئیڈیل ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، طریقے ہیں۔ وہ طریقے، وہ اسوہ اور وہ چیزیں چھوڑ کر ہم اپنی سوچ، اپنی فکر سے الگ الگ طریقے اپناتے جائیں گے، آخر میں نتیجے کے اعتبار سے ناکامی ہی نظر آئی۔ تو وہ کیا طریقے ہیں، وہ کیا آئیڈیل ہیں، وہ کیا نمونے ہیں، کیا ڈھنگ ہیں جس کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں بلکہ زندگی کا کچھ حصہ، صرف 23 سال، مکے کے 13 سال، مدینے کے 10 سال، 23 سال کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا، پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ تو سیرت اور تعلیمات نبوی کو جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جس کو گنا نہیں جاتا، جس کو شمار نہیں کیا جاتا، لیکن نمایاں طور پر، اعلیٰ طور پر، معیاری طور پر 4 چیزیں نظر آتی ہیں جو بہت کم وقت میں ایک تبدیلی آ گئے، بہت کم وقت میں قوم اور سماج کے اندر سدھار آ گیا۔ وہ کیا 4 چیزیں؟ سب سے پہلی چیز رحم دلی، پہلی چیز رحم دلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحم دلی کو رکھا تھا، ہمدردی، غمخواری، رحم دلی آپ کے اندر تھی، اور ایسی رحم دلی قرآن مجید میں اس رحم دلی کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ اعلیٰ صفت آپ کے اندر رکھی گئی تھی۔ 4 پارے میں اللہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی بدولت اللہ نے آپ کے اندر رحمت کو رکھا ہے۔ اگر آپ کے اندر اللہ رحمت کو نہ رکھتا، آپ جو ہے غصے یا غضب میں آ جاتے تو پھر آپ کے ارد گرد جتنے وہ سب کے سب منتشر ہو جاتے تھے، سب کے سب بکھیر جاتے تھے۔ تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحم دلی کو رکھا، اور ایسا کہ ہر ایک کسی کا دوسرے کا دکھ اپنا دکھ سمجھا گیا، کسی کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھی گئی، اور ایسی رحم دلی آپ کے اندر، پوری سیرت کا آپ مطالعہ کر دیجئے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ علیہ السلام کو راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور پھر آپ علیہ السلام کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، اور پھر جب خود حضرت زینب آپ کی بڑی دختر ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ابو جان، آپ جب گھر سے جاتے ہیں تو بالکل تیار اور پاک صاف حشاش بشاش ہو کر جاتے ہیں، لیکن جب آپ لوٹتے ہیں تو آپ کے کپڑے اور آپ کے چہرے انور سب بکھرے ہوا ہوتا ہے، کوئی دھول مٹی، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی دھول مٹی ڈال رہا ہے آپ کے چہرے پر، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہیں کہ اے بیٹا غم نہ کھانا، اس لیے کہ تیرے ابو کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ تو آپ جاتے تو ایک دم تیار ہو کر جاتے، لیکن جب واپس آتے تو حالت بدلی ہوئی ہوتی تھی، اور مصیبت کے عالم کے آپ پر پہاڑ توڑے گئے۔ وہ ساری چیزوں کو آپ نے برداشت کیا، لیکن کہیں بھی آپ کو اس بات یہ نہیں ملے گی کہ آپ نے انتقام کا جذبہ لیا، ان سے لیا ہو، ان سے کیا ہو۔ بدلہ لینا، انتقام کا جذبہ اندر پیدا ہونا تو دور کی بات، یہاں تک کہ سیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ سارے چیزوں کو سہا، لیکن الٹا آپ نے ان پر بجائے بددعا دینے کے ترس کھائے اور دعا کی اے اللہ یہ تو نادان قوم ہے، ناسمجھ قوم ہے، سمجھ نہیں پا رہی ہے، اپنی اصل زندگی سے، آخرت کی زندگی سے نا واقف ہے، اے اللہ کوئی نہ کوئی ایسا مجھے طریقہ دے دے تاکہ میں ان کو ان کے ڈھنگ میں سمجھا سکوں۔ یہ رحم دلی۔ مجموع الزواہد کے اندر علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائیں، اتنے میں ایک نوجوان آیا،
اور نوجوان آ کر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چیز کی اجازت مانگنے لگی، اور اجازت کیا تھی؟ صاف کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہوں، خواہشات بھڑک رہے ہیں، اس لیے آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر! کیا چیز اجازت مانگی جا رہی ہے اور کس سے مانگی جا رہی ہے اور کہاں مانگی جا رہی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں نوجوان ہوں، خواہشات بھڑک رہے ہیں، اس لیے آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اور ہوتا اس مقام پر، آپ سوچ کر دیکھیے کہ کیا ہوتا۔ حالانکہ جس چیز کی اجازت مانگی جا رہی ہے وہ صرف مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے نزدیک نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنی قومیں، جتنی جماعتیں، جتنے مذاہب بستے ہیں، چاہے مسلمان ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، ہنود ہو، جو کوئی بھی قوم ہو، ہر قوم کے نزدیک یہ متفقہ طور پر گناہ ہے زنا۔ کوئی برداشت نہیں کرتا، کوئی اس بات کو سہ نہیں پاتا۔ تو ایسی چیز کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت مانگی جا رہی ہے، اور پھر کن سے؟ آپ علیہ السلام سے اجازت مانگی جا رہی ہے، جبکہ آپ علیہ السلام عفت و عصمت، حیا اور پاک دامانی کا اتنا اونچا معیار کہ فرشتے بھی آ کر سر جھکا دیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام سے اجازت مانگی جا رہی ہے، لیکن آپ غصہ نہیں ہوئے۔ اگر کوئی اور ہوتا غصہ کر دیتا، ڈانٹ دیتا، ڈپٹ دیتا، مار دیتا، بھگا دیتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام غصہ نہیں کیے، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اس کو قریب کیے اور سوچا کہ اگر میں اس وقت ناراض ہوں گا اور پھر اس کو یہاں سے نکال دوں گا تو پھر یہ نوجوان ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے خواہشات بھٹک رہے ہیں۔ اگر اس کی صحیح رہنمائی نہیں کی جائے گی، صحیح رہبری نہیں کی جائے گی، اگر اس کو اپنے قریب نہیں بلایا جائے گا تو پھر یہ نوجوان بھٹک جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اور آج ہمارے چاہے جماعت کا سردار ہو، قوم کا سردار ہو، جس کا بھی سردار ہو، ذرا جلد بازی میں یا غصے میں کوئی بھی چیز فیصلہ کر دینے سے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں۔ اگر وہی ٹھنڈے دماغ سے، سچے دماغ سے، فیوچر کا سامنے رکھتے ہوئے آہستہ سے، نرمی سے اگر فیصلہ کیا جاتا تو لوگ جڑتے جائیں گے۔ اس لیے کہ وقتی طور پر ہے، جذبہ انتقام بھڑک اٹھا ہے، تو اس کی صحیح رہبری کس انداز میں کی جاتی ہے، ذرا سوجھ بوجھ سے کام لیا جائے تو پھر منتشر کے بجائے متحد ہوتے جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہی طریقہ اپنایا۔ اگر اس وقت اس کو غصہ کیا جائے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے تو پھر یہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ اس کو قریب بلائے اور شفقت کا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ اگر کوئی ایک دوسرا نوجوان آ جائے اور پھر وہ مجھ سے اجازت مانگے کہ آپ مجھے اجازت دیں، تو اگر میں اجازت دے دوں، اگر وہ تیری ماں ہو تو پھر کیا تو اسے برداشت کرے گا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اگر بہن ہو تو کیا تو برداشت کرے گا؟ کہا کہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام اس طرح مثالیں دیتے گئے اور اس کا ذہن اندر سے بناتے گئے، اور پھر کہا کہ جس طرح تو آ کر اجازت مانگ رہا ہے اور جس سے تو کرے گا وہ بھی کسی کی بہن، کسی کی ماں ہوگی، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اور پھر یہ کہہ کر نہیں، بلکہ اسے سوچا کہ اس کے اندر تو بھڑک رہے ہیں، اور قریب بلائے اور پھر شفقت کا ہاتھ رکھا اور پھر دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے، جو ارادہ جو سوچ لے کر آیا ہے، نادان ہے، اللہ اس کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جس وقت میں آقا کے دربار میں حاضر ہوا تو میرے نزدیک سب سے زیادہ جس گناہ سے محبت تھی وہ زنا تھا۔ جب آقا کے دربار سے اٹھ کر جب باہر جانے لگا تو سب سے زیادہ بغض گناہ کی میرے نزدیک اگر ہے تو وہ زنا سے تھا۔ تو بالکل پورا تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا۔ یہ ہے رحم دلی کہ سمجھ بوجھ سے ذرا سے اگر فیصلہ لیا جائے، ایک دم نرمی سے فیصلہ لیا جائے تو پھر جڑتے چلے جائیں۔ آج جلد بازی میں، غصے میں فیصلہ کرنے کی وجہ سے بہت سے ضائع بھی ہو رہے ہیں، بہت سے منتشر بھی ہوتے جا رہے ہیں۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلابات میں سب سے نمایاں اور پہلا انقلاب رحم دلی گئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ صاف کہتے ہیں کہ مومن اور مسلمانوں کے سلسلے میں اتنا حریص ہیں کہ ان کا دکھ گویا کہ اپنا دکھ سمجھا گیا ہے. اور پھر دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر عرصے میں اتنا بڑا انقلاب ہوا. دوسری چیز ہے عملی زندگی. جس چیز کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے تھے، سب سے پہلے آپ نے اس پر عمل کر کر بتائے. حالانکہ بہت سے معاملات میں آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا، رخصت دی گئی تھی، لیکن آپ اس رخصت کو نہیں اپنائے، بلکہ آپ نے امت کو جس چیز کا حکم دیا اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے عمل کر کر بتائے. امت کو حکم دیا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، لیکن آپ علیہ السلام خود 9 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے. 5 تو فرض، اس کے بعد تہجد. نبی کے لیے تہجد واجب تھی، ضروری قرار دیا گیا تھا. تو تہجد، چاشت، اشراق، اوابین، 5 فرض اور یہ 4 9 نمازوں پڑھنے کا اہتمام تھا. جبکہ امت کو حکم دیا گیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. اور نماز نوافل میں اتنا لمبا، اتنا طویل، جبکہ آپ حضرت معاذ کو حکم دے رہے ہیں کہ معاذ جب تم امامت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو نماز ہلکی پڑھایا کرو، اس لیے کہ پیچھے کوئی اور بھی ہوتا ہے. لیکن خود جب آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، بذات خود اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل رکوع، اتنا طویل قیام. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حتیٰ یتورمت قدماہ، آقا کے قدموں میں ورم آ جاتا تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی، حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، جماعت چھوڑ کر نماز نہ پڑھا کرو. لیکن آپ نے خود پوری زندگی میں اتنا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا. صحت تو صحت، جب مرض الوفات یعنی وہ آخری بیماری جس میں آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اس بیماری کے اندر اتنی کمزوری پیروں کے اندر آ گئی کہ پیر ٹیک کر چل نہیں سکتے تھے، اتنی کمزوری آ گئی. لیکن 2 صحابہ کے سہارے سے پیر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تمہارا نبی جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ خود بھی عمل بھی کر رہا ہے. اور امت کو حکم دیا کہ تم روزے رمضان کے فرض ہیں رکھا کرو، لیکن کوئی مہینہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں آپ نے روزہ نہ رکھے ہو. کوئی مہینہ، 12 مہینے کے اندر، ہر مہینے کے اندر آپ روزہ رکھا کرتے تھے. اور امت کو حکم دیا کہ سحری کھایا کرو اور سحری کے ذریعے سے اپنے روزے کو فوقیت اور طاقت دیا کرو. لیکن آپ علیہ السلام خود مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، نہ سحری نہ افطار. اور آپ علیہ السلام نے امت کو حکم دیا کہ جب تمہارے پاس مال آ جائے اس میں سے 40واں حصہ نکال کر زکوٰۃ دیا کرو. لیکن خود آپ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ حصہ تک آنے تک آپ نے دیا ہی نہیں، بلکہ آپ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اتنے میں آپ کو ذرا سا خیال آیا کہ ایک سونے کا سکہ رکھا گیا ہے. تو نماز آپ نے مکمل کی اور سیدھا گھر گئے اور جا کر سیدھا باہر آئے. صحابہ پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے آقا، نماز مختصر کی اور آپ گھر گئے پھر فوراً واپس آ گئے. کہا کہ مجھے خیال آ گیا کہ سونے کا سکہ رکھا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں اللہ کے پاس چلا جاؤں اور باقی رہ جائے. اور ایک مرتبہ رات پوری بے چینی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آقا کیا بات ہے کہ بے چینی، آپ اتنی بے قراری، اتنی کیا بات ہے؟ کہا کہ اے سلمہ کیا بتاؤں، 7 سکے جو ہیں میرے تکیے کے نیچے رکھے گئے، پتہ نہیں کہ ان سکوں کے ساتھ اگر رخصت ہو جاؤں تو اللہ کو کیا جواب دوں. اور پھر مرض الوفات کے اندر کچھ ہی رکھے ہوئے تھے. جب آپ کو ہوش چلا گیا، پھر ہوش آیا تو فوراً آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو صدقہ کرو، اس کو تقسیم کر دو. جبکہ امت کو حکم دیا کہ 40واں حصہ جب پہنچ جائے تو اس میں سے 40واں حصہ دیا کرو سال گزرنے کے بعد. لیکن آپ کبھی وہاں تک مال آنے تک نوبت ہی نہیں دی. ایسا 1-2 نہیں، کئیوں چیزوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود زیادہ تر عمل کر کر بتائے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام صرف حکم دیتے بھی نہیں تھے، صحابہ تیار ہو جاتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر جب کھدائی کی باری آئی تو ہر ایک صحابی کے ذمے اتنا اتنا حصہ تقسیم کیا گیا اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ذمے میں حصہ لیا. جبکہ وقت کے نبی، لوگوں کے حاکم، لوگوں کے نبی، لوگوں کے رسول چاہتے تو حکم کے ذریعے سے
فیصلے کے ذریعے سے کام کروا سکتے تھے، لیکن خود عملی میدان میں اترے، اور جو صحابہ جس طرح کام کر رہے ہیں خود اللہ کے نبی نے اسی طرح کام کیا۔ بھوک اتنی زیادہ کہ صحابہ بے میں آ کر آقا کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، جبہ اٹھا کر، آقا بھوک کی وجہ سے پتھر پر پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک اتار کر بتایا، دکھا کر کہ دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ تو جس طرح آپ نے قوم کو، لوگوں کو، سماج کو جس چیز کا آپ نے حکم دیا، اس سے دوگنا آپ نے عمل کر